بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی ہم اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ قربانی کے جانور میں کون سے عیوب پائے جاتے ہیں کہ جن عیبوں کی وجہ سے اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ فقہائے کرام نے ان عیوب کے لیے، ان عیبوں کے لیے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جانور کے اندر ایک ایسا عیب پایا جانا کہ جس کی وجہ سے اس جانور کی قیمت میں یا اس جانور کے حسن و جمال میں فرق آ جائے تو اس جانور کی اس عیب کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی۔ احادیث مبارکہ میں کچھ عیبوں کا ذکر آیا ہے اور ان کے ساتھ کچھ فروعی عیب بھی ہیں جن کو ہم آج جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آپ مکمل اور آخر تک دیکھیں۔ تو جس جانور کو آپ نے خریدنا ہے یا اپنے گھر سے ہی کسی جانور کو آپ قربانی کے لیے منتخب کرتے ہیں تو اس جانور میں یہ دیکھ لیں کہ یہ والے عیب تو نہیں پائے جاتے جن کو آج ہم ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ قربانی کے جانور کے منہ کی طرف سے شروع کر لیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جانور کا ناک تو نہیں کٹا ہوا۔ اگر ناک کٹا ہوا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جانور کے دانتوں کو دیکھیں گے کہ اگر اس جانور کے دانت گرے ہوئے ہیں، یعنی سارے گرے ہوئے ہیں، تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اکثر گرے ہوئے ہیں اور پھر چارہ بھی وہ نہیں کھا سکتا، لیکوڈ خوراک لیتا ہے، تو پھر اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اگر گرے ہوئے ہیں دانت، پھر ان دانتوں کی وجہ سے یعنی چارہ کھا سکتا ہے، لیکوڈ خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی، چارہ سکون سے کھا لیتا ہے۔ اگر دانت کم گرے ہوئے ہیں جانور کے، پھر چارہ بھی کھا لیتا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جانور کی آنکھ کو دیکھیں۔ اگر آنکھوں میں جانور اندھا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر جانور کانا ہے، یعنی ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، دوسری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، پھر بھی اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور بھینگا جانور ہے، اس کی قربانی جائز تو ہے، لیکن علماء کرام نے، فقہائے کرام نے اس کو مکروہ فرمایا ہے۔ جانور کی آنکھ کو چیک کرنے کا ایک ضابطہ اور قاعدہ جو علماء کرام نے، فقہائے کرام نے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ جانور کی آنکھ کے قریب ایک تنکا لے جائیں اور اس تنکے کو ہلائیں۔ اگر وہ آنکھ کو جھپکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس جانور کی آنکھ ٹھیک ہے، اور اگر نہیں جھپکتا تو اس کا مطلب ہے اس کی آنکھ سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ یا دوسرا طریقہ یہ بتایا ہے کہ دور سے چارہ دکھائیں جانور کو، اور بھوکا ہوگا تو اس کی طرف وہ جانور دوڑ کے جائے گا اور اس کی طرف لپکے گا، تو چارہ دیکھ کر جانور اپنی بھوک کو محسوس کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو وہ چارہ نظر آ رہا ہے، اس کی نظر ٹھیک ہے۔ آنکھ کے بعد آپ سینگ کو چیک کریں۔ اگر پیدائشی طور پر جانور کے سینگ نہیں ہیں تو پھر اس کی قربانی بالکل جائز ہے، اور اگر پیدائشی طور پر تو اس کے سینگ تھے، جڑ سے کٹ گئے، ایک کٹا یا دونوں کٹ گئے، تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر جانور کی خوبصورتی کے لیے سینگوں کو جڑ سے ہی کاٹ دیا تھا، یعنی پیدائش کے بعد جیسے گائے کے سینگ کو جلا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اس زخم بھی بھر جاتا ہے، اس کے اوپر بال بھی اگ جاتے ہیں، تو اس گائے کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے اور اس گائے کے جو ہے خوبصورت بھی لگتی ہے، تو اس سے کیا ہے، اس کی قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ یا تکلیف دہ بعض اوقات گائے اور بیل کے سینگ ہوتے ہیں، یا بھینس کے بھی بعض اوقات سینگ تکلیف دہ ہوتے ہیں، ان کی نوک کو کسی نے کاٹ دیا یا ریتی کے ساتھ اس نوک کو کم کر دیا، یعنی نوکیلے سینگ تھے تو اس نوک کو ختم کر دیا، تو اس سے بھی کیا ہے، قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی قربانی جائز ہے، اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ بھینس کے سینگ بعض اوقات اس کے کھال کے اندر ہی چپک جاتے ہیں، پھر اس کی کھال کو یا اس کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کاٹنا پڑتے ہیں، تو ان سینگوں کے کاٹنے سے بھی کیا ہے، قربانی جائز ہو جاتی ہے، ناجائز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہم کان کو دیکھیں گے کہ جانور کا کان کٹا ہوا تو نہیں ہے۔
हाँ, कटे हुए की एक मिकदार है। अगर जानवर के कान तीसरा हिस्सा कटा हुआ है उसके बराबर या उससे ज्यादा तो फिर उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। इसी तरह उस जानवर के कान के अंदर सुराख का भी यही हुक्म है। हमने 3 इंच का कान था तो उसके हमने 3 हिस्से बनाए, यानी 3 इंच हुआ कान तो उसके 3 हिस्से हमने बनाए। उन 3 हिस्सों में से यानी उन 3 इंचों में से अगर 1 इंच कान कटा हुआ है तो फिर उसकी जायज नहीं है, ज्यादा है तो फिर भी जायज नहीं है, कम है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज हो जाएगी। फिर जानवर की दुम देखेंगे कि दुम कटी हुई हो तो कुर्बानी जायज नहीं है, और इस पर भी वही ज़ाब्ता है कि दुम अगर तीसरा हिस्सा कटी है या उससे ज्यादा तो फिर भी जायज नहीं है। हाँ, उससे कम है तो फिर उस जानवर की कुर्बानी जायज हो जाएगी। यानी उस दुम के भी हम 3 हिस्से बनाएंगे, उनमें से एक हिस्सा या उससे ज्यादा दुम कटी है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज नहीं होती। एक बात ये भी याद रखें कि पैदाइशी तौर पर सींग ना हो तो कुर्बानी जायज होती है, पैदाइशी तौर पर कान ना हो तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं होती। फिर उसके बाद हम जो मादा जानवर ज़बह करते हैं उसमें हम थन देखेंगे। अगर बकरी के 2 थनों में से एक थन कट गया या खुश्क हो गया तो उसकी कुर्बानी नाजायज़ है। गाय, भैंस और ऊँटनी इसके 4 थन होते हैं, इनमें से एक कट गया या खुश्क हो गया तो फिर क्या है, उसकी कुर्बानी जायज़ हो जाती है। अगर 2 कट गए या खुश्क हो गए तो फिर उसकी कुर्बानी क्या है, जायज़ नहीं होती। फिर हम टांग को देखेंगे। लंगड़ा जानवर जो चलता है इतना लंगड़ाता है कि जमीन के ऊपर पांव को नहीं टेक सकता तो फिर उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। या टांग कट गई है या टूट गई है या उसकी वजह से चल ही नहीं सकता, कुर्बान गाह तक नहीं जा सकता तो फिर उस जानवर की कुर्बानी जायज न होगी। हाँ, अगर जानवर जमीन पर टेक सकता है और सही चल सकता है, कम ही लड़खड़ाता है, लंगड़ाता है तो फिर उसकी वजह से क्या है, कुर्बानी जायज है, नाजायज नहीं होगी। तो खाल के अंदर किसी जानवर को जख्म पैदा हो गया, खाल के ऊपर है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज है। हाँ, अगर उसकी खाल के अंदर कोई जख्म पैदा हो गया यानी खाल से आगे गोश्त के अंदर गहराई तक डीप में जख्म पहुंच गया तो उसकी वजह से कुर्बानी जायज न होगी, बल्कि जानवर की कुर्बानी नाजायज हो जाएगी, जायज नहीं होगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वमा अलैना इल्लल